بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلی اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے گزشتہ سبق کے اندر منصوبات کی دوسری قسم مفعول بہ کا بالتفصیل بیان پڑھا۔ اس سبق میں ہم منصوبات کی تیسری قسم مفعول فی اس کا آغاز کرتے ہیں۔ صاحب ہدایت الناظ نے فرمایا فصل المفعول فیہ ہوا اسم ما وقع فعل الفاعل فیہ من الزمان والمکان ویسمى ظرفا۔ مفعول فی اس کی پہلے تعریف فرمائی۔ مفعول فی اس زمان و مکان کا نام ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو۔ وہ زمانہ یا وہ جگہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، اس کے لیے جو اسم بولا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول فی۔ ویسمى ظرفا، اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ وظروف الزمان علی قسمین مبہم وہو ما لا یکون له حد معین کدہر وحین، ومحدود وہو ما یکون له حد معین کیوم ولیلۃ وشہر وسنۃ۔ چونکہ ظرف کا اطلاق زمان اور مکان دونوں پر ہوتا ہے، اس لیے مصنف جو ہے ان دونوں کی آگے تفصیل بیان کریں گے۔ تو پہلے زمان کی تفصیل بیان کی، فرمایا کہ ظروف زمان کی دو قسمیں ہیں، مبہم اور محدود۔ مبہم اس ظرف زمان کو کہا جاتا ہے جس کی معین حد نہ ہو۔ مثال کے طور پر دہر یا حین، ان کی کوئی معین حد نہیں ہے۔ اور دوسری قسم ہے محدود، ظرف زمان محدود۔ ظرف زمان محدود اسے کہتے ہیں جس کی کوئی معین حد ہو، جیسے یوم اس کی معین حد ہے، لیلہ اس کی معین حد ہے، شہر اس کی بھی معین حد ہے، اور سنہ اس کی بھی معین حد ہے، رات، دن، مہینہ، سال۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف زمان محدود۔ وَكُلُّهَا مَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرِ فِي، تقول صمت دهرا وسافرت شهرا اے فی دہر وشہر۔ یہاں سے ظرف زمان کا حکم بیان کیا، چونکہ دو قسمیں بیان کی، ان دونوں قسموں کے حوالے سے فرمایا کلھا، یعنی ظرف زمان مبہم ہو یا ظرف زمان محدود ہو، یہ منصوب ہوگا اور فی اس میں مقدر ہوگا، محدود میں بھی اور مبہم میں بھی۔ یعنی فی نیت میں موجود ہوگا، لفظوں میں موجود نہیں ہوگا، اور اس کا جو لفظی اعراب ہوگا وہ نصب ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ یوں کہیں گے صمت دہرا وسافرت شہرا۔ صمت دہر، اب اس میں دہر یہ مثال ہے ظرف زمان مبہم کی، سافرت شہرا یہ مثال ہے ظرف زمان محدود کی۔ اگر اس کی تقدیری عبارت کو ذکر کیا جائے اور پڑھا جائے تو پھر یوں ہو جائے گا صمت فی دہر سافرت فی شہر۔ وظروف المکان کذالک مبہم وہو منصوب ایضا بتقدیر فی، نحو جلست خلفک و امامک۔ ظروف مکان کی بھی اسی طرح دو قسمیں ہیں، مبہم اور محدود۔ تعریف پہلے ہی ہو چکی، مبہم جس کی کوئی حد نہ ہو اور محدود جس کی کوئی حد ہو۔ ظرف مکان مبہم کا حکم بیان کیا کہ یہ بھی فی کے مقدر ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ منصوب، جیسے جلست خلفک یا جلست امامک۔ ومحدود وهو ما لا يكون منصوبا بتقدیر فی بل لا بد من ذکر فی فیہ، نحو جلست فی الدار وفی السوق وفی المسجد۔ اور ظرف مکان محدود
جو فی کے مقدر ہونے کی وجہ سے منصوب نہیں ہوگا بلکہ اس میں فی کا ذکر کرنا ضروری ہوگا. جب فی کا ذکر ضروری ہوگا تو پھر وہ مجرور ہوگا، منصوب نہیں ہوگا. مثلا جلست فی الداری، جلست فی السوقی، جلست فی المسجد. دار، سوق، مسجد تینوں ہی مکان ہیں اور اس میں فی مذکور ہے تو یہ منصوب نہیں ہوں گے بلکہ مجرور ہوں گے. تو ہمارے سامنے جو تفصیل آئی ظرف مفعول فی جس کو ظرف کہتے ہیں وہ یہ ہے. اس کی اولاً کتنی قسمیں ہیں جی؟ 2. ظروف زمان 2 ہیں. مبہم، محدود، یہ بھی یہی 2 ہیں. یہ تینوں قسمیں جو ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ فی کے مقدر ہونے کی وجہ سے منصوب، جبکہ ادھر فی کا ذکر ضروری ہے، یہ منصوب نہیں. واضح ہو گئی بات؟ اس کی مثال سمت دہرا، سافرت شہر. دہر زمانہ ہے، شہر زمانہ، لیکن یہ مبہم ہے، یہ محدود ہے. اسی طرح ظرف مکان جو ہے مبہم جلست خلفک، اور محدود جلست فی المسجد. یہ ہے جی تفصیل منصوبات کی تیسری قسم مفعول فی کی. اس کے بعد ہے جی چوتھی قسم فصل المفعول له هو اسم ما لأجله يقع الفعل المذكور قبله وينصب بتقدير اللام نحو ضربته تاديبا اي للتاديب وقعدت عن الحرب جبنا اي للجبن وعند الزجاج هو مصدر تقديره أدبته تاديبا وجبنت جبنا. چوتھی قسم ہے مفعول لہ. اس کی تعریف یہ فرمائی ہوا اسم ما لأجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ. یہ اس چیز کا نام ہے جس چیز کی وجہ سے مذکور فعل واقع ہو. یہ اس چیز کا نام ہے جس چیز کی وجہ سے اس سے پہلے آنے والا جو فعل ہے وہ واقع ہو. وَيُنْصَبُ سے اس کا اعرابی حکم بیان کیا. لام مقدر ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہوتا ہے، یعنی لام نیت میں موجود ہوتا ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، تو اس کا اعراب نصب ہوتا ہے. فرمایا ضربتہ تادیبا، ضربتہ تادیبا. تو اس میں تادیبا یہ کیا ہے؟ مفعول لہ. اگر لام کو ذکر کر کے مثال بیان کی جائے تو یوں ہوگی ضربتہ للتادیب. اسی طرح قعدت عن الحرب جبنا، تو اس میں جبنا جو ہے یہ کیا ہے؟ قعدت کا مفعول لہ ہے، یعنی للجبنی. اور امام زجاج وہ کہتے ہیں جی یہ مفعول لہ نہیں ہے بلکہ یہ مفعول مطلق ہے. تادیباً بھی مفعول مطلق ہے، جبناً بھی. اور ان کے نزدیک اصل میں اس کی تقدیری عبارت یوں ہے ادبتہ تادیباً
اور جبنت جبنن، لیکن باقی ناویوں کے نزدیک تعدیباً اور جبنن مذکورہ مثالوں کے اندر مفعول لہو ہیں، مفعول مطلق نہیں ہیں۔ یہاں تک 4 قسمیں مکمل ہوئیں۔ اس کے بعد مصنف نے اگلی فصل کے اندر منصوبات کی 5ویں قسم کا بیان کیا ہے، اور وہ ہے مفعول معہ۔ فرمایا فصل المفعول معہ هو ما يذكر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبة معمول الفعل نحو جاء البرد والجبات وجئت انا وزيدا اے مع الجبات ومع زید۔ پہلے تعریف کی اور اس کی مثالیں بیان کی۔ فرمایا مفعول معہ وہ ہے جو واو بمعنی مع کے بعد ذکر کیا جائے، اور واو بمعنی ما کے بعد ذکر کرنے کی غرض کیا ہوتی ہے؟ اسے فعل کے معمول کا ساتھی بنانا ہوتا ہے۔ فعل کا جو معمول ہوتا ہے اس معمول کی مصاحبت مقصود ہوتی ہے، ساتھ مقصود ہوتا ہے، اس لیے اس کو واو بمعنی ما کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے جاء البرد، اب اس میں البرد جو ہے یہ فعل کا معمول ہے، اس کے بعد ذکر کیا گیا والجبات، تو اس میں جو واو ہے الجبات سے پہلے یہ بمعنی ما ہے، اور الجبات کو فعل کے معمول یعنی البرد کا مصاحب بنانا مقصود ہے۔ وجئت انا وزیدا، اس میں زید سے پہلے واو بمعنی ما ہے، اور زید کو معمول فعل کا مصاحب بنانا مقصود ہے، یعنی اصل گویا یوں بن جائے گی عبارت جاء البرد مع الجبات اور جئت انا مع زید۔ فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف يجوز فيه الوجهان النصب والرفع نحو جئت انا وزيدا وزيد، وإن لم يجوز العطف تعين النصب نحو جئت وزيدا، وإن كان الفعل معنى وجاز العطف تعين العطف نحو ما لزيد وعمر، وإن لم يجوز العطف تعين النصب نحو ما لك وزيدا وما شانك وعمرا لأن المعنى ما تصنع۔ اب مفعول معہ کے حوالے سے کچھ تفصیل بیان کی، اور وہ تفصیل یہ ہے مفعول معہ کے اندر جو عامل فعل ہے اس کی 2 صورتیں بنیں گی، وہ لفظوں میں موجود ہوگا یا معنوں میں موجود ہوگا۔ لفظاً معنی، لفظوں میں موجود ہو تو پھر دیکھا جائے گا مفعول معہ کا ما قبل پر عطف کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ عامل فعل لفظوں میں ہو اور جاز العطف عطف جائز، مفعول معہ کا ما قبل پر عطف کرنا جائز ہوگا
یا عطف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر عطف جائز ہو تو اس کے اعراب کی دو صورتیں ہیں۔ حکم یہ ہوگا کہ اس پر نصب اور رفع دونوں جائز ہوں گے اگر عطف جائز ہو تو، جیسے جیت انا و زیدن اور جیت انا و زیدن، جیت انا و زیدن اور جیت انا و زیدن۔ اس میں زید کا عطف جو ہے ماقبل ضمیر انا پر جائز ہے، اس میں انا ضمیر جو ہے ماقبل ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کے لیے ہے اور وہ معطوف علیہ ہے، اور زید اس پر اس کا عطف جائز ہوگا، اس لیے زید کو مرفوع تو اس میں یہ ضمیر کیا ہے؟ معطوف علیہ، ہاں جی، اور یہ ہے معطوف، سیم یہی چیز ہوگی۔ عطف چونکہ جائز ہے تو زید میں دونوں اعراب نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نصب اس لیے کہ یہ کیا ہوگا؟ مفعول معہ، اور رفع اس لیے کہ اس کا انا ضمیر پر عطف ہوگا اور وہ مرفوع ہے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ اور اگر عطف جائز نہ ہو تعین النصب، پھر نصب ہی متعین ہوگا، رفع نہیں ہوگا۔ اس کی مثال اب اس میں ظاہر کا ضمیر متصل پر عطف نہیں ہو سکتا، منفصل پر تو ہو سکتا ہے، متصل پر نہیں، یہ جائز نہیں، اس لیے زید کو منصوب ہی پڑھا جائے گا، مرفوع نہیں پڑھا جائے گا۔ دوسری صورت، اگر فعل مانن موجود ہو، لفظی طور پر موجود نہیں، مانن موجود ہے، اس میں پھر دو صورتیں ہیں، عطف جائز، عطف ناجائز۔ اگر عطف جائز ہو تو پھر عطف ہی متعین ہوگا، یعنی جو اعراب معطوف علیہ کا ہوگا وہی اس کا اعراب ہوگا، جیسے ما لزید و عمر۔ اب یہاں لفظی طور پر فعل موجود نہیں ہے، لفظی طور پر فعل موجود نہیں ہے، معنوی طور پر موجود ہے، اصل میں ہے ما لزید و عمر کا مطلب ہے ای شیء حصل لزید و عمر، ای شیء حصل، ما استفہامیہ ہے اور مبتدا ہے، جار مجرور، لام جار، زید معطوف علیہ، واو عاطفہ، عمر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر مجرور، اور جار مجرور یہ شبہ فعل کے متعلق ہو کر خبر ہے، اور اگر تقدیری عبارت نکالی جائے تو وہ کیا ہوگی؟ ای شیء لزید و عمر۔ تو یہاں عمر کا زید پر عطف جو ہے وہ کیا ہے؟ جائز، عطف ہی متعین ہوگا اور کوئی اعراب اس میں نہیں جاری ہوگا، تو اس کا اعراب جر تو اس کا بھی جر ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ، اگر عطف جائز نہ ہو تو پھر نصب متعین ہوگا، یعنی عطف جائز نہ ہونے کی یہی صورت ہے کہ معطوف علیہ ایسی چیز بن رہی ہے، چونکہ سمجھانے کے لیے لفظی طور پر تو وہ معطوف علیہ بن ہی نہیں نہ سکتی، عطف جائز نہیں ہوگا۔ اس کی صورت مثلا مثال میں لے لیتے ہیں، ما لاکا و زیدن۔ اب اس میں واو سے پہلے والا کلمہ کاف ہے جو کہ ضمیر مجرور متصل ہے،
اور وہ معطوف علیہ بن نہیں سکتا، اس لیے زید کے اندر کیا چیز متعین ہوگی؟ نصب۔ کیا آئے گا اعراب؟ نصب ہی آئے گا اور کوئی اعراب اس پر نہیں آئے گا۔ اسی طرح وہ ماشانو کا وامرن، کیونکہ اس میں ماشانو کا وامرن معنی کیا بنے گا؟ ما تصنع، جو فعل یہاں مقدر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ما تصنع۔ تو الحمدللہ یہاں تک مفاعیل خمسہ کی بات ہماری مکمل ہوئی، جس میں اس سبق کے اندر ہم نے منصوبات کی 3 قسموں کا بیان پڑھا۔ اس میں ایک مفعول فی، دوسرا مفعول لہو اور تیسرا مفعول معہ۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم منصوبات کی 6ٹھی قسم حال کا بیان پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے